بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ڈیپتھ اسٹڈی آف سورہ کہف چل رہی ہے اور آج انشاءاللہ ہم اپنے لیکچر نمبر 7 میں آیات نمبر 45 سے لے کر آیت نمبر 48 تک کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پہ غور کریں گے، اس پہ تدبر کریں گے، اللہ کے حکم سے جو بھی اس کے مضامین ہیں، مفاہمین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ارشادات ہیں، ان پر غور کریں گے، تدبر کریں گے۔ اور اس دوران میں اللہ سے دعا ہے کہ ہماری کوئی بھی کوتاہی ہو، کوئی بھی شارٹ کمنگ ہو، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اور ہمارا یہ پڑھنا، یہ سیکھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کے حق میں، ہمارے حق میں، ہماری اولادوں کے حق میں، آنے والی تمام نسلوں کے حق میں ہم سے قبول فرمائے، اور قرآن کی محبت، قرآن سے وابستگی ہماری زندگیوں میں بھی نور لائے، اجالے لائے، اور ہماری قبروں میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے روشنی پیدا فرمائے، نور پیدا فرمائے، ہماری قبریں بھی منور ہوں، آمین یا رب العالمین۔ چلیے اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں، اور جیسے ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ صاحب الجنتین کا قصہ تھا، آ مین آف 2 گارڈنز، تو اس میں جو چیزیں، جو اہم موضوعات ہم نے وہاں پر ذکر کیے تھے، اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو ایک ایبسٹریکٹ دوں گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آج کی آیات میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ بہت اہم نقطہ جو ہمیں یہاں سمجھنا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے اللہ رب العالمین کا یہ جو نظام ہے کہ وہ بندوں کے مابین روزی روٹی، مال وغیرہ، ان کی تقسیم میں رب العالمین نے ایک تفاوت رکھا ہے، اور یہ قدرتی تفاوت ہے، اور یہ اس قدر ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہے نوازتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے وقتیہ یعنی وقتی طور پہ، یا پھر مطلب اس مدت کو طویل بھی فرما سکتا ہے رب العالمین، فکر و فاقہ طاری فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک تقسیم ہے، اور اس میں بھی اللہ کی شان ربوبیت، شان وحدانیت ہی کی ایک عظیم دلیل موجود ہے۔ میرا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر لمبی بات کروں کہ اس تقسیم میں اللہ رب العالمین کی کون کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قدر تفاوت کے باوجود، یعنی مال کی تقسیم میں اس قدر تفاوت کے باوجود بھی ایک بہت فطری چیز جو ہر انسان کے دل میں ودیت کی ہے، وہ ہے مال کی محبت۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ غریب کے دل میں بھی ہے اور یہ امیر کے دل میں بھی ہے، یعنی کوئی انسان اس محبت کی نفی بھی نہیں کر سکتا ہے، اور کوئی شخص اگر یہ کہے کہ یہ اس محبت کا وجود ہمارے دل میں کیوں ہے، تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا وجود فی نفس ہی کوئی عیب ہے، عیب نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہ جو مال کی محبت ودیت کی ہے نا دل کے اندر، یہ اللہ نے آپ کے اوپر ایز اے بلیسنگ بھی کی ہے، اس میں بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے، ٹرائل بھی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو سمجھنے کی بات ہے، جو سمجھنے کا جو نقطہ ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔
انسان کو جو چیز کرپٹ بناتی ہے وہ مال نہیں ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ سیٹ ہے جو انسان کو کرپٹ بنا دیتا ہے۔ مال اٹ سیلف یا مال کی محبت اٹ سیلف یہ انسان کو کرپٹ نہیں بناتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور ان کو اللہ نے بہت عطا کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہمبل رہتے ہیں، ہمبل رہنے کو وہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی اس اسٹوری میں بیسیکلی اللہ رب العالمین نے ہیومن بیہیویورل پیٹرنس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھیں وہ شخص جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ او آئی ایم دس آئی ایم دیٹ، میرا بڑا گھر، میری اولاد، میرے یہ مال، میرے یہ باغات، میرا یہ سب یہ فرٹائل لینڈ اور یہ فیلڈس، یہ سب میری باغات کی پیداوار اور میری یہ زراعت اور میرے نوکر چاکر اور مال مویشی، یہ سب میں ان میں تم سے بہت بڑھ کر ہوں، بہت بہتر ہوں، بہت افضل ہوں، میں اس کے اندر ایک اپنی بڑائی تھی، ایک تکبر تھا، ایک طرح کی ترنگ تھی اس کے اندر۔ اور وہ جو نادار ساتھی تھا وہ خاموشی سے وہ سب کچھ سن رہا تھا۔ یعنی اللہ نے وہ دونوں بیہیویئرز، ایک وہ بیہیویئر جو کسی تکبر، کسی بڑائی کی وجہ سے اس آدمی کے اندر سے چھلک کر باہر آ رہا تھا، یہ اس کا بیہیویورل پیٹرن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یا ہائی لائٹ فرمایا ہے کہ بعض اوقات اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو انسان خود سے منسوب کر لیتا ہے اور پھر کسی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، کسی غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اللہ نے اس نادار مفلس ساتھی کا بیہیویورل پیٹرن ہمیں بتایا کہ وہ ساری ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ انسلٹ کو خاموشی سے سن رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، کوئی آگے سے ریئیکٹ نہیں کر رہا، کوئی آگے سے بدتمیزی نہیں کر رہا، کسی قسم کا اس نے اس کو آگے سے جواب نہیں دیا، اس نے کسی چیز پہ اس کے ساتھ بحث نہیں کی، اس نے اس کی ایروگنس کو گریسفلی ہینڈل کیا۔ وہ کب بولا، وہ کب اس کی زبان پر، یعنی اس کی طرف سے جب جواب آتا ہے تو جواب کب آتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقاعدہ طور پر کفر کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقاعدہ طور پر قیامت کا انکار کرتا ہے اور آخرت کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کے وجود کا انکاری ہوتا ہے، ان اے سینس کہ وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی آخرت قائم ہوگی، اور اگر کبھی ہو بھی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے بہتر جگہ عطا کی جائے گی اور مجھے بہتر اس سے بہتر مجھے ٹھکانہ نصیب ہوگا، اور میرا جو حساب کتاب ہے وہ کہیں بہتر ہوگا۔ یعنی خود پسندی اس قدر تھی اس شخص کے اندر کہ اس کی خود پسندی ہی اللہ کو پسند نہیں آئی اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ سارے اسباب کو کل سمجھا، اللہ کے مقابل لا کے ان کو کھڑا کر دیا، اس میں اپنی ہی بڑائی محسوس کی، اس کے اندر خود پسندی اور خود پرستی اس قدر تھی کہ اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ سب سے بڑا اور سب سے جو باکمال ہے اور سب سے عظیم ہے وہ تو میرا رب ہے، اور یہ عنایتیں اسی کی عطا کردہ ہیں، یہ وقتی امانتیں ہیں میرے پاس جن پر مجھے اس کا شکر کرنا چاہیے۔ ان سے مجھے کسی تکبر یا کسی ایلیوژن کا، کسی دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ جتنے بھی اسباب، مال، نفری، نوکر چاکر، اولاد کی کثرت، وہ جن کا وہ ذکر کر رہا تھا وہ سب اس کے کسی کام نہیں آ سکے، یہاں تک کہ وہ اتنی خود پسندی اور خود پرستی کے باوجود خود اپنے کام بھی نہیں آ پایا۔ جبکہ اس کا جو نادار دوست تھا وہ یہ ساری ڈائریکٹ ٹونٹنگ، انسلٹ، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ اللہ کے اوپر جب بات آئی تو پھر اس نے اپنے دوست کو جھنجھوڑا کہ تم آخرت کا انکار کر رہے ہو، تم اس رب سے کفر کرتے ہو، کفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ وہ اس کو یہ احساس دلا رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں تو اپنے رب کے ساتھ میں کسی چیز کو جو ہے شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا۔ مطلب کتنے خوبصورت لفظوں میں اس نے یہ بات بھی کی کہ اگر تم مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں مال میں، اولاد میں کم ہوں، تو مجھے امید ہے ان قریب مجھے، یعنی اللہ مجھے تیرے باغ سے بہتر اور بہت اونچی جگہ عطا فرمائے گا، بہت اچھی چیز عنایت فرما دے گا۔ اور جن چیزوں پر تو کفر کر رہا ہے وہ کوئی تقدیری آفت آسمان سے بھیج دے تیرے اوپر، یعنی یرسل علیہا حسبانا، کوئی تیرے اوپر کوئی اچانک کوئی افتاد آ جائے۔ تو ان باتوں پہ گھمنڈ مت کر۔ وہ اپنے دوست کو اس وقت جھنجھوڑا، اپنی بے عزتی کے اوپر اس نے کچھ نہیں کہا، کوئی جواب نہیں دیا، یعنی اس نے اپنے دوست کو یہ احساس دلایا کہ اپنی چیزوں کے اوپر رلایا مت کرو، بہترین مدد صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، باقی سب کچھ فانی ہے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے اوپر جو آفت آئی وہ کس طریقے سے آئی، کہ وہ پورا کا پورا اس کا جو باغ تھا وہ تباہ ہو گیا، اجڑ گیا۔ اب اگر
اس نے اس وقت افسوس کیا، اس نے کف افسوس ملا، اس نے یہ کہا کہ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اس نے اپنے اوپر افسوس کیا، پشیمان ہوا. ٹھیک ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو اس کے اوپر آفت آئی تھی، اس آفت کی وجہ سے اس نے اس چیز کو ریئلائز کر لیا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اس شخص کے بارے میں نہیں بتایا کہ پھر اس نے توبہ کی یا اس نے ریپینٹ کرنے کے بعد دوبارہ ہی تکبر کیا یا نہیں کیا. یہاں قرآن خاموش ہے. ہمیں جو اللہ نے پیغام پہنچانا تھا وہ مکمل اور بہت جامع انداز میں پہنچا دیا. ہم تک یہ بات پہنچ گئی کہ تکبر، غرور یا دنیاوی اسباب کو سب کچھ سمجھنا، مال کی آزمائش دیتے ہوئے اپنے آپ کو سپیریئر کر دینا یا اپنی نعمتوں کو سپیریئر سمجھنا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اوپر ان تمام چیزوں کو غالب لے آنا، اللہ کی تقدیر کے اوپر ان چیزوں کو غالب لے آنا، یا یہ کہنا کہ اللہ کے فیصلوں کے اوپر آپ ان چیزوں کو غالب کر دیں، تو یہ چیز آپ کے لیے خسارہ ہے. اس چیز کا اللہ نے ہمیں واضح طور پر ان آیات میں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں واضح ہمیں یعنی ارشاد فرما دیا. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ چیزیں کتنا بڑا خسارہ بن سکتی ہیں. اب یہاں سے ایک سمجھنے کی بات اور ہے جو میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں، کچھ ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو سبق ملتے ہیں، کچھ ایسی میری اور آپ کی زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے سبق ملتے ہیں جو ہمیں آگے کے لیے اصلاح کا دروازہ کھول دیتے ہیں ہمارے لیے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو آنے والی پریشانی کو، آنے والی آفت کو، آنے والی سزا کو اپنے لیے یعنی خیر کا باعث بنا لیتے ہیں. اس میں سے وہ توبہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ توبہ کے اس دروازے سے گزر کر خیر کی وادی میں اتر جاتے ہیں. یعنی اس جو پیچھے جو کچھ بھی ہوا اس پہ وہ سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں اور دوبارہ وہ نہ کرنے، وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی آفت انسان کے اوپر آ جائے، کوئی ایسی پریشانی انسان کے اوپر آ جائے، تو دس از ناٹ اے پنشمنٹ. یہ پنشمنٹ نہیں ہوتی ہے. یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ یہ انسان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ایسی سزا، ایسی کوئی آفت یا ایسی کوئی پریشانی جس سے آپ کی اصلاح نہیں ہو رہی، وہ واقعی آپ کے لیے سزا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت ضروری ہے. پھر اسی طریقے سے ایسی نعمتیں، ایسی اللہ کی آپ کو عطا کردہ فراوانیاں، وسعتیں جو آپ کو اللہ سے دور کر دیں اور آپ کو کسی ایلیوژنری ورلڈ میں لے جائیں، کسی فینٹیسی ورلڈ میں، کسی ڈزنی لینڈ میں لے جائیں اور آپ کسی اور ہی دنیا کا اپنے آپ کو فرد سمجھ بیٹھیں، تو یہ ایسی نعمتیں اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں. یہ بھی ایک طرح سے آپ کے اوپر ایک بہت سخت قسم کا ایک ٹرائل ہے، ایک سخت قسم کی آپ کی پکڑ ہے. آپ کو غیر محسوس انداز میں اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے گزار کر آزما رہے ہیں. تو پھر یہ بلیسنگس نہیں ہوتی ہیں. ایسی چیزوں کو بلیسنگ نہیں کہتے جو آپ کو اپنے رب سے دور کر دیں. اگر یہ سب چیزوں کی محبتیں غالب آ جاتی ہیں اللہ کی محبت کے اوپر، تو دس از ناٹ اے بلیسنگ، دس از اے ٹرائل اینڈ دس از اے فتنہ. ٹھیک ہے، تو قدرتی طور پہ اللہ نے جو مال کی محبت دلوں میں ودیت کی ہے، یہ اس کے بارے میں قرآن بہت سارے مقامات پر ارشاد فرما رہا ہے. میرے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بہت لمبی ڈیٹیلز میں جاؤں. کئی ایسی آیات ہیں قرآن کریم میں جن میں اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت کا ذکر فرمایا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ میں بہت جگہوں پہ بہت مقامات پہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ تم اس وقت نیکی نہیں اس وقت تک تمہاری نیکی نہیں ہے جب تک کہ تم اپنے اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت محبوب ہے، یا تم غریبوں کو اس مال میں سے نہ کھلاؤ جو تمہیں بہت محبوب ہے. اس طرح کی کئی ایک آیات ہیں قرآن کریم میں جا بجا ان کا ارشاد ہوا ہے. تو یہ چیز ہمارے سمجھنے کے لیے یہاں بہت ضروری تھی. پھر یہ کہ بہت اہم ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ یعنی ہم کیونکہ ایسے وقت میں ہیں، ہم اینڈ آف ٹائم میں رہ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کفر و شرک کا نظام کس قدر تیزی کے ساتھ اپنا سر اٹھا رہا ہے، اور ہم لوگ خاص طور پہ جو ہم اینڈ آف ٹائمز میں رہ رہے ہیں، ہم اس پرفتن ماحول میں، پرفتن دور میں رہ رہے ہیں. تو یہاں پر بہت خوبصورت ہمیں امید بھی دی جا رہی ہے ان آیات میں اس قصے کی بدولت کہ آنے والے وقتوں میں یہ شیطانی قوتیں، دجال خصوصی طور پہ جتنا بھی زور لگا کر انسانوں کو کفر اور شرک میں مبتلا کرنا چاہے، جو مرضی اسٹریٹجیز لے کر آئے، ایمان والوں کو اللہ کی نصرت اور مدد اسی طرح مہیا ہوگی جس طرح غریب شخص کو آخرت کی گڈ ٹائڈنگز عطا ہوئی ہیں اور امیر شخص کا کفر اور شرک تباہ و برباد ہوا اس کے باغ کی طرح. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کہ ہماری اپنی جو اس آخر زمن میں جو ہماری اسٹریٹجی ہے، جو ہمیں کس طریقے سے عمل پیرا ہونا ہے، ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنی اسپریچولیٹی کو الائیو رکھنا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بننا ہے.
ہماری اسپرچویلٹی نے، کیونکہ ہم اس کو الائیو رکھیں گے تو ہی اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ وہ کیسے الائیو رہے گی؟ وہ اسی طرح الائیو رہے گی کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کریں۔ باکمال کلمات ہیں جو ہمیں سکھائے گئے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کے دوست نے بھی اس کو یہی کہا تھا کہ تم اپنے باغ میں جب داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، ہے نا؟ تو ہمیں اپنی نعمتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر یہ یقین دل کے اندر رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں، ہمارا گھر بار، ہماری اولادیں، جو بھی نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری انویسٹمنٹس ہیں، ہمارا بینک بیلنس ہے، یا ہماری اور بے شمار نعمتیں ہیں جن کو یہاں پہ کاؤنٹ کرنا میرے لیے اتنے چھوٹے مختصر وقت میں شاید ممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ کی بے شمار عنایتیں، ہماری صحت ہے، ایمان ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، ہمیں پیار کرنے والے ساتھی ہیں، وغیرہ 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 اینڈ سو آن، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان پہ ہمیں خود کے لیے بھی اور دوسروں کی بھی دیکھ کر ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے کلمات ضرور ادا کرنے چاہیے۔ بڑے باکمال اور بہت ہی جامع کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قصے میں سمجھایا ہے کہ یہ ادا کرنے چاہیے۔ اس سے حفاظت ہوتی ہے، ہر برائی کا دروازہ بند ہوتا ہے، نظر بد کا دروازہ بند ہوتا ہے، خیر کا دروازہ کھلتا ہے، اللہ کا شکر، اور پھر سب سے بڑی بات ہے اللہ کے بھروسے کا کامل اس میں بہت جامع یقین ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی انسان اپنی عاجزی کو یہاں پر ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں بہت خوبصورت آپ کو ایک میری نظر کے سامنے سے ایک چیز گزری تو میں آپ کے ساتھ اس کو ذکر کرنا چاہوں گی کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے گھر کے بالکل ماتھے کے اوپر یہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ الفاظ کنداں کروائے۔ تو کسی ان کے اسٹوڈنٹ نے ان سے پوچھا، ان کے کسی یعنی طالب علم نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ جو اپنے گھر کے اوپر، گھر کے ماتھے کے اوپر جو یہ لکھوایا ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، قرآن کی روح سے تو یہ باغ میں داخل ہوتے ہوئے یہ کلمات آئے تھے۔ تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اتنا خوبصورت جواب اس کو ارشاد فرمایا، اتنا خوبصورت جواب اس کو دیا، یوں فرمایا کہ میرا گھر اور میری اولاد میرا باغ ہی تو ہیں، میں ان سب کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اور میں اس کی توحید کا قائل ہوں اور اس پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہمیں بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے، ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف نسبت دینی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی توحید کے قائل ہم ہیں۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک اللہ اپنی ہی توحید کا قائل رکھے اور ہماری ایمان میں اللہ تعالیٰ مزید پختگی پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کو ہم آج کے دور کے حساب سے اور آج کے اسپیکٹ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو سمجھنے کی بات ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کہ دجال کی اسٹریٹجی کیا ہوگی یہ ویلتھ کے متعلق، یعنی کہ یہ جو فتنہ ہے، جو ٹرائل ہے اس اسٹوری میں، کہ اس آدمی کو اللہ نے مال دیا، اسباب دیے، بہت ساری نعمتوں سے اللہ پاک نے اس کو نوازا، اس آدمی نے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ کسی دھوکے میں آ گیا، اور دھوکے میں آنے کے بعد اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا۔ تو ہم اگر تھوڑا سا غور کریں کہ ماڈرن ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کس طرح برین واش کیا جا رہا ہے اس دور میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس پرفتن دور میں، ماڈرن ورلڈ نے اتنا گلیمرائز کر دیا دولت کو اور مٹیریلسٹک لائف سٹائل کو کہ ایک رئیس مالدار کی زندگی کو غریب یا سفید پوش انسان ظاہر ڈریم لائف سمجھتا ہے، لہٰذا وہ ویسا ہی لائف سٹائل، ویسی آرائشیں حاصل کرنے کے لیے ہر جائز ناجائز ذرائع کا یعنی استعمال کر کے دولت کمانا چاہتا ہے۔ اپنی غربت اس کو گالی کی جیسی لگتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں غریب ہوں، یہ سادہ سا تھوڑا سا حلال راستے سے کمایا ہوا پیسہ میری ناکامی ہے، یہ میری انسکسیسفل لائف سٹوری ہے، میں تو بالکل فلاپ آدمی ہوں، اور وہ اس میں شرمندگی محسوس کرتا ہے، ناکامی محسوس کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جرائم، گناہ اور جتنے بھی یہ جو کرپشن کے دروازے ہیں یہ کھل جاتے ہیں، ان کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے چوری، ڈاکہ، اسٹریٹ سنیچنگ، اغوا برائے تاوان، مرڈرز ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، یہ سارے برائی کے کرپشن وغیرہ یہ دروازے کھل جاتے ہیں، پورا معاشرہ اندھیرے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، جو کہ آ چکا ہے، آلموسٹ آ چکا ہے، کیونکہ امیر ہر حرام اور ناجائز طریقے سے اپنی تجوری بھرنے میں لگا رہتا ہے، اس کو اس بات کا احساس تو ہے نہیں کہ اللہ کا عطا کردہ اور اللہ نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں وہ مجھے کس طریقے سے پورے کرنے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ہیومن بیہیویورل پیٹرنز کے اوپر بھی یہاں پر ہمیں غور کرنا پڑے گا اس قصے کو سمجھتے ہوئے۔ امیروں کے اندر بہت سارے پرابلمز ہیں، یعنی کہتے ضرور ہیں کہ ہم تکبر نہیں کرتے، ہم غرور نہیں کرتے، ہم بہت عاجز ہیں، لیکن یہ عاجزی آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتی ہے، یہ عاجزی آپ کے الفاظوں سے آپ کے عاجز ہونے کو ثابت نہیں کرتی،
بڑا گھر، بڑی گاڑی، بہت ساری یعنی کہ نعمتیں، ورلڈ ٹورز، ہمارے اولادوں کا بڑے گھروں میں رشتہ ہونا، ہمارا بڑا بینک بیلنس، یہ سب کچھ انسان کا، آج کے انسان کا بہت بڑا پرابلم ہے، کیونکہ مٹیریلسٹک ہو گیا انسان، بہت مٹیریلزم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو مال دولت اور ان چیزوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی غریب کے ساتھ آپ رشتہ کرنے کو تیار نہیں، چاہے اس کی بیٹی بہت خوبصورت ہو، بہت نیک ہو، بہت سگھڑ ہو، بہت اچھی ہو، نبھانے والی ہو، آپ کے بیٹے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والی ہو، یہ ساری اچھائیاں نظر آنے کے باوجود آپ کس بات پہ نظر انداز کریں گے؟ اسٹیٹس نہیں ہے ان لوگوں کا، غریب لوگ ہیں، غریبوں میں ہم اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کر سکتے، ویری سوری۔ یہ ہیں وہ ڈبل سٹینڈرڈس جو مٹیریلزم اور ماڈرن ورلڈ کی ایجادات ہیں، یعنی سادگی نہیں ہے لوگوں کے اندر ریئلٹی نہیں ہے، ریئلٹی بیسڈ فیصلے نہیں کر پا رہے، کیوں؟ کیونکہ مٹیریلزم، ہر چیز کو مٹیریلزم نے آ کے تباہ و برباد کر دیا۔ دجال کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دجال کی اسٹریٹجی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ ربا، سود اس کا بہت پاورفل ٹول ہے، اسی کو اپنا پاورفل ٹول بنا کر استعمال کرے گا، امیر کو امیر ترین اور سود سے نفرت کرنے والے کو بے بس اور غریب ترین بنا دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے پراپرٹی کی مارکیٹ پرائزز، اس کو نارمل انسان ریچ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ بینک سے ایک تگڑا قسم کا لون نہ لے لے، اس پہ انٹرسٹ ریٹ جتنا مرضی ہائی ہو، جب تک وہ اس پہ انٹرسٹ نہ شروع کرے، انٹرسٹ کے ساتھ ہی وہ کوئی کام کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتا۔ یہ بینکنگ سسٹم نے کس قدر اس کو پھنسا رکھا ہے، باندھ رکھا ہے، یہ ہم اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ویسٹرن ورلڈ میں تو ہم بہت ہی کلیئرلی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ تمام اکنامک اسٹریٹجیز جو دجال نے یورو جوش اسٹیٹ آف اسرائیل کے بیہاف پر شروع کی ہے، یہ آلموسٹ بہت سکسیسفلی اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کام یہ کرے گی، یہ بہت کامیابی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جو ملک پاورفل ہیں اور رول کر رہے ہیں ان کے پاس یہی اسٹریٹجی ہے، جو ملک ان رولرز کو ریزسٹ کرتے ہیں وہ غریب سے غریب تر ہو جاتے ہیں، ان پر IMF کی طرف سے بین لگ جاتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ پروسیسز سے ان کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ ملک جو ان کے حمایتی ہیں وہ ملک نہ صرف خوشحال ہیں بلکہ ان کے کلائنٹس ہونے کی وجہ سے ہر طرح کے بین سے بھی آزاد ہیں، ان پہ کوئی بین نہیں ہے۔ تو یہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو مال و دولت ہے نا، یہ ان لوگوں کو کرپٹ بناتی ہے جو مٹیریلزم کو دین کی طرح اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یعنی وے آف لائف کی طرح، اور یہ ہوس ان کو کرپٹ بناتی ہے، جو حرام طریقوں سے اور اللیگل غیر قانونی طریقوں سے مال جمع کرتے ہیں، اپنے خزانے بھرتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظالم جب رولنگ ایلیٹس بنتے ہیں تو اپنی طاقت کو غریب کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور اس کو اپریس کرنے کے لیے محتاج اور مفلوج بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج کا یہ جو یورپین جوئش کرسچن الائنس ہے نا، جو کہ پوری دنیا کے رولرز کو یعنی اس طرح سے رول کر رہا ہے، پوری دنیا کے اوپر اس طرح سے رول کر رہا ہے کہ اس نے نہ صرف ویسٹرن ورلڈ کے رولرز کو ہائی جیک کیا، بس مسلمان لیڈرز کو بھی ہائی جیک کر لیا۔ مسلمان لیڈرز بھی ہائی جیک ہو چکے ہیں اس وقت، ان کو دولت اور دنیاوی آسائشوں میں گم کر کے اس حقیقت سے دور کر دیا ہے کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، یہ کون سا وقت ہے، یہ کس وقت میں ہم کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری اسٹریٹجی بیسیکلی دجال کی ہے۔ اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر امت کا کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، تو مال کی محبت جو کہ قدرتی طور پہ بھی انسان کی طبیعت میں ودیت کر دی گئی، اس کے دل میں اللہ کی طرف سے بھی ودیت ہو گئی ہے، اسی کمزوری کو استعمال کرتے ہوئے دجال ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ہم پر اٹیک کر رہا ہے۔ ہمیں بچنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ بہت خوبصورت آیات ہیں جن سے ہم گزر کر آئے ہیں، بہت سارے خوبصورت اللہ رب العالمین نے آگے اس پر تبصرے فرمائے ہیں۔ اب ہم ان آیات میں چلتے ہیں اور ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ پوری سٹوری بتانے کے بعد کہ اس کا مٹیریلزم، اس کا دھوکہ اس کے لیے کتنا بڑا خسارہ بنا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہنالک الولایۃ للحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا، کہ بے شک آخرت کا یہ جو مدد کرنا اللہ ہی کا حق ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے، اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی آپ بہتر ثواب اور اس کے نتیجے کا یعنی کہ آپ وہ کر سکتے ہیں، آپ امید لگا سکتے ہیں۔ اطاعت گزاروں کے لیے اللہ کے پاس سب سے اچھا بدلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہوپ بھی دی ہے کہ جو اطاعت کریں گے ان کے لیے بہت اچھی ٹائڈنگز ہیں آخرت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا کیونکہ
بے ثبات ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر یہیں پہ اللہ نے بات کو ختم فرمایا تھا نا کہ ثواب کا جو بہترین اور اچھا بدلہ ہوگا، جو نتیجہ سب سے اچھا ہے وہ اللہ کے اطاعت گزاروں کے لیے، اور وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ کے سوا اس کی اطاعت کا بدلہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ دنیا حقیر ہے، فنا پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اپنی حکمت کے مطابق بنایا ہے، اور اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، تو ہمیشہ رہنے والی چیز جو ایٹرنل لائف ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ اب اللہ آگے آیات جہاں سے شروع فرما رہے ہیں وہاں تبصرہ ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح۔ اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان کیجئے کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو، پھر اس کے ذریعے سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی ہوں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوائیں اڑاتی پھریں۔ یعنی دنیاوی زندگی کی رونق اور اس کی زوال پذیری کی کیفیت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ حیات دنیا کی عجیب حالت بیان کی گئی ہے یہاں پہ، سبحان اللہ العظیم، کہ اس جگہ جہاں حیات دنیا، یہ جو حیات دنیا ہے اور بارش ہے، یعنی بارش کے پانی سے پیدا ہونے والے سبزے کے درمیان جو مشترک ایک صفت ہے نا، حیات دنیا اور بارش کے پانی سے جو پیدا ہونے والا سبزہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ایک ہم آہنگی اس طرح بیان فرمائی ہے کہ دونوں کی ہی صفت کیا ہوتی ہے کہ ایک رونق آ جاتی ہے، رونق آگینی، لیکن پھر وہ جلد ہی کیا ہو جاتی ہے؟ فنا ہو جاتی ہے، وہ رونق جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے بیسیکلی ہمیں کیا ارشاد فرمایا یہاں پر کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برسا، ایگزیکٹلی اسی طریقے سے جیسے ایک قطرہ آب سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ کیا انسان تیرا حال اور تیری مثال بھی ایسی ہے کہ جیسے قطرہ آب سے تجھے وجود بخشا جاتا ہے، پھر تیری پیدائش ہوتی ہے، پھر تو شباب اور جوانی کی منزلوں میں داخل ہوتا ہے، پھر تجھے زندگی کی تمام آسائشیں اور آرائشیں حاصل ہوتی ہیں، پھر زندگی کے بہترین حصے سے فائدہ اٹھانے کے بعد آہستہ 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 تو بوڑھا اور کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے اور مر کر مٹی ہو جاتا ہے۔ یعنی جس طرح باغات اور فصلوں کو ہمیشگی اور دوام حاصل نہیں ہے نا، اسی طرح انسان تجھے بھی اس دنیا میں دائمی بقا اور ہمیشگی نصیب نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال دے کر یہ بات فرمائی ہے کہ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، یعنی کہ پھر تھوڑی ہی مدت میں سبزہ خشک ہو کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کا یہ معنی ہے۔ اور تذروہ الریاح، اس کا کیا معنی ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر ادھر منتشر کرنے لگیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پانی سے سبزے کا پیدا ہونا، گھنا اور شاداب ہونا، پھر خشک ہو جانا، اور اس کو ہواؤں کا ادھر ادھر اڑائے پھرنا، ان تمام چیزوں سے خاص نمو اور فنا کی کیفیت واضح ہو رہی ہے۔ تو اس سے حیات دنیا کی ترقی پذیر اور پھر عنقریب فنا آگی کیفیت کی تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کی تشبیہ دی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں پانی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور انسان جیسے جوانی کی عمر سے ڈھلنا شروع کرتا ہے تو کیسے اس کی اسکن رنکلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ پودوں کو دیکھیں، لیوز کو دیکھیں، جب وہ بھی خشک ہونے لگتے ہیں اور بالکل یعنی ان کے اوپر خزاں آنے لگتی ہے، جب ان کا کلر چینج ہونے لگتا ہے تو وہ بھی خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، رنکلی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ بالکل چورا چورا ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور ہوائیں ان کو ادھر ادھر لیے پھرتی ہیں۔ تو ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی کو اس چیز سے مثال دے کر ہر انسان کو آگاہ کیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، یعنی قابو پائے ہوئے کامل اقتدار رکھتا ہے اللہ رب العالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ سبحان اللہ العظیم، بہت خوبصورت آیت ہے کہ مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے، اور جو اعمال صالح باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں، یعنی بہتر ہیں، اور امید کے لحاظ سے بھی سب سے افضل ہیں، یعنی خیر عند ربک ثواب و خیر عملا۔
یہاں اللہ رب العالمین نے جو یہ ارشاد فرمایا نا، بہت بہت خوبصورت ہے، بہت بہت بہترین ہے، کہ یہاں پہ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محض دنیا کی جو رونق ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو مال اور اولاد ہے نا، یہ محض دنیا کی رونق کی چیزیں، آدمی ان پر فخر کرتا ہے، پھر یہ چیزیں ان قریب فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، یہ زیادہ آخرت نہیں ہے، نہ مال ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ اولاد ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ابھی پیچھے ہم قصے میں پڑھ کر آئیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو جو بہت فارچونیٹ ظاہر کر رہا تھا، وہ اپنے دوست کو یہی دھونس دے رہا تھا نا کہ میں تو مال میں بھی تم سے بہت زیادہ ہوں، میں تو نفری میں اولاد میں، یعنی نفری سے مراد اس کی تھی کہ نوکر چاکر، بیٹے بیٹیاں، اولاد وغیرہ، ان میں تم سے بہت زیادہ ہوں۔ تو جب اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو وہ کس کام آئی؟ نہ اس کا مال اس کے کسی کام آ سکا، نہ اس کی اولاد اس کے کسی کام آ سکی، اور آخرت میں بھی یہی ہو گئی۔ تو دنیا کا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گلمس تھیں آخرت کی جو اللہ نے اس کو دکھائی تھیں، جو آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام ہوتا ہے جن کے اللہ وہاں پکڑ فرمائیں گے، جو دنیا میں اللہ کو جھٹلاتے رہے، اللہ کی نعمتوں کو اپنے آپ سے منسوب کرتے رہے۔ تو جب آخرت میں ان کا وہاں پر اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب لیں گے یا جب ان کی پکڑ کریں گے، تو پھر وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ نہ ان کا کوئی مال ان کے کام آئے گا، نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، نہ ان کے کوئی اسباب ان کے راستے میں خیر کا کوئی دروازہ کھولنے والے ہوں گے، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے یہی فرمایا۔ اور پھر دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو کتنا یعنی حوصلہ دیتی ہیں کہ میرے پاس تو مال ہے، میں چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی پریشانی کو ہینڈل کر سکتا ہوں، کوئی بھی میرے اوپر سچویشن ہو۔ دیکھیں جن کے پاس مالدار لوگ ہیں، چاہے وہ جتنے بھی کرپٹ ہوں، اگر ان کے اوپر کوئی کیس بن جاتا ہے، آپ بہت دور نہ جائیں، اپنے ملک کی مثال لے لیں، کتنے بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں رولرز ہیں، کتنے بڑے بڑے ایلیٹس ہیں، کتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، کتنے بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں، بڑے سے بڑا کیس ہو، بڑے سے بڑا ٹرائل ہو، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، مال ان کے کام آ رہا ہے۔ لیکن یہ مال صرف دنیا کے لیے ہے، آخرت میں اس مال کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہونے والا، ان کے کسی کام نہیں آنے والا یہ مال۔ وہ کیا کریں گے وہاں؟ کیا اللہ کے فرشتوں کو خریدیں گے؟ وہاں تو وکیل بھی کوئی نہیں ہے، وہاں تو اللہ کو کسی کی وکالت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہے تمام فیصلے کرنے کے لیے، عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا، انصاف کے ترازو میں ہر چیز کو رکھ کے تولے گا اللہ رب العالمین، اور اللہ اپنی شان کے حساب سے تمام فیصلے خود فرمائے گا، وہاں تو کوئی پیسہ نہیں چلے گا۔ تو یہ صرف دنیا کے لیے ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس کے علاوہ بھی مال کی کئی ایک جگہیں ہیں جہاں پر اب دیکھیں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی کسی کے اوپر کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم کوئی علاج کروانا ہو، کچھ کروانا، جس کے پاس مال ہے وہ علاج بھی کروا لیتا ہے، وہ پیسے سے یعنی کسی آرگن کو اگر ٹرانسپلانٹ کروانے کی اشد ضرورت ہو وہ بھی کروا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو مال دنیا میں کام آ سکتا ہے، لیکن صرف دنیا ہی میں کام آئے گا، آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ تو پازیٹیولی دیکھ لیجئے، نیگیٹیولی دیکھ لیجئے، دونوں ہی اسپیکٹ سے مال دنیا کے لیے ہی ہے۔ اسی طرح اولاد دنیا میں آپ کو فائدہ دے سکتی ہے، دنیا میں آپ اس سے خدمت لے سکتے ہیں، دنیا میں آپ اس کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ جو ہریالی ہے، شادابی ہے، یہ جس کا پیچھے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، دنیا کی زندگی کو ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، تو اولاد بھی اس میں شامل ہے، اولاد کو بھی اس میں دخل حاصل ہے۔ اولاد بھی دیکھ کر انسان جب اس کے اوپر ایک انسان ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اولاد آتی ہے، زندگی میں بہاریں آتی ہیں، جوانی آتی ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایک ایک کر کے سارے سوئچز آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیز اللہ نے اس آیت میں اسی ربط کے ساتھ آگے فرمائی ہے کہ پھر اولاد بھی دنیا ہی کی زینت ہے، یہ بھی دنیا ہی تک ہے۔ ہاں، نیک اولاد باقیات الصالحات میں یوں شامل ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، ماں باپ کا صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بیٹے ہوں، اگر نیک اولاد ہو، نیک تربیت ہو تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں، اور بیٹیاں بدرجہ اولیٰ، کیونکہ ان کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر من النار بھی فرمایا کہ وہ جہنم سے ڈھال کا کام بھی کرتی ہیں، اپنے باپ کو بخشوانے کا کام بھی کرتی ہیں، کہ اگر باپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہو، اگر ان کے ساتھ نیک سلوک کیا ہو، انہیں دین دنیا دونوں کی نیک تربیت کر کے پالا ہو، پوسا ہو، پھر ان کو ہر خیر اور بھلائی سے مستفید کیا ہو، تو پھر وہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم سے ڈھال بننے کا کام بھی کرتی ہیں۔ تو اسی طرح بیٹے نیک تربیت کی ہو، نیک ان کو راہ دکھائی ہو، انہیں خیر اور بھلائی کے راستے پہ آپ نے گامزن کیا ہو، تو یقیناً وہ بچہ آپ کے لیے خیر اور بھلائی ہی کا موجب ہے، وہ تو آپ کے لیے یقیناً صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ اولادیں باقیات الصالحات میں نیک اولادیں شامل ہیں، ان کو دخل حاصل ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ کیونکہ میرے پاس اولاد بہت زیادہ ہے، میرے پاس مین پاور بہت زیادہ ہے، میرا یہ اتنا ایکسپینڈڈ بزنس میرے بیٹے سنبھالیں گے، آگے ان کے بیٹے سنبھالیں گے، اور یہ ہماری یہ جو فلاں اینڈ سنس
یہ جو کمپنی ہے ہماری یہ گرو کرتی رہے گی اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بہت بوسٹ کرے گی اور یہ کہاں سے کہاں نکل جائیں گی ساری باتیں. تو یہ ساری چیزیں دنیاوی آسائشیں ہیں, یہ دنیا کی زینتیں ہیں, زینت الحیات دنیا ہے. ان کا آخرت میں کوئی مقام نہیں ہے, ان کا آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. پھر یہ چیزیں قریب ظاہر فنا ہو جاتی ہیں, یہ زاد آخرت نہیں ہیں. لیکن وہ اعمال صالحہ جن کا اچھا نتیجہ ہو وہی دوامی ہوتی ہیں اور غیر فانی ہوتی ہیں. اللہ کے نزدیک اس دنیا کا جو مال اور اولاد ہیں ان سے باقیات الصالحات ہزاروں درجے بہتر ہیں, اور سب سے بڑی تمنا کے قابل چیز بھی یہی ہیں, کیونکہ دنیاوی زندگی کی امیدیں تمام جتنی تمنائیں ہیں وہ فانی ہیں, یعنی فانی کی تمنا ہے. اور اعمال صالح کی ثواب کی جو تمنا ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر کہ ہم نے کوئی عمل صالح کیا ہے, ہمیں اس کے ثواب کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے, تو یہ ایسی تمنا ہے جو باقی بھی رہتی ہے اور فانی سے بہت افضل ہے, یعنی بدر جہاں افضل ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور اعمال صالحہ آخرت کی کھیتی, اور بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ العظیم, کتنی خوبصورت بات ہے. یہ وہی جو بات میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہی تھی کہ اعمال صالحہ میں اولاد شامل ہے, یعنی باقیات الصالحات کے طور پہ اگر نیک اولاد ہو تو وہ آپ کے باقیات الصالحات میں ہے. اس کے علاوہ یہ کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقیات الصالحات کو زیادہ پڑھا کرو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیات الصالحات کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا, یہ باقیات الصالحات ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر غور کریں, ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ باقیات الصالحات کی ہی بدولت ہم اللہ سے اچھے یعنی نتائج کی تمنا کر سکتے ہیں, جیسا کہ آیت مبارکہ میں بھی ارشاد ہوا ہے, ہمیں ارشاد فرمایا گیا. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اعمال صالحہ میں اور کون کون سی چیزیں داخل ہیں؟ نیکیاں, یعنی کسی کو علم سکھانا, یعنی خود پہلے علم سیکھنا پھر کسی کو علم سکھا دینا, علم سکھا دیا جائے, یہ بھی باقی رہنے والی نیکیوں میں ہے, جاری رہنے کا کام ہے. کوئی مسجد بنوا دی جائے, کوئی کنواں کھدوا دیا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, کوئی سرایہ بنوا دینا, کوئی باغ بنوا دینا جس سے لوگوں کو مستقل پھل ملے, غریب اس سے, جانور اس سے مستفید ہوں. اور یعنی کوئی کھیت کسی نیک کام کے لیے وقف کر دیا جائے, اولاد کو تربیت دی جائے, جیسے میں نے آپ لوگوں سے بھی پہلے بھی بات کی تھی. تو اس قسم کے کام ہیں جو اللہ کے یہاں یعنی بہترین بدلے کا سبب بن سکتے ہیں, ان سے اللہ کے یہاں نیک بدلہ مل سکتا ہے اور انسان عمدہ توقعات قائم کر سکتا ہے کہ دنیا کی فانی اور زائل خوشحالی پر یہ لمبی چوڑی امیدیں باندھنا ظاہر عقل مندی تو نہیں ہے نا. تو ایسے اعمال انسان کر لے جن سے آخرت کے لیے اچھے کی امید ہو. آگے اللہ رب العالمین ایک بہت خوبصورت مزید ایک آیت ارشاد فرما رہے ہیں جو یہ جو تبصرے ہیں انہی سے متعلق ہے کہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. اللہ تعالیٰ یہاں پر بیسیکلی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن پہاڑوں کو ان کی صلابت, ان کی قدامت, مضبوطی اور بلندی کے باوجود اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا, انہیں چلا دیا جائے گا. اس روز قیامت پہاڑوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور زمین کی کیفیت کو بھی بیان فرما رہے ہیں, زمین کی حالت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی یہ فرما رہے ہیں کہ اور یاد کرو اس دن کو جب ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ کھلا میدان پڑا ہے, اور ہم ان سب کے سب کو قبروں سے اٹھا کر جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے, اور وہ آپ کے رب کے روبرو برابر کھڑے کر کے پیش کیے جائیں گے. یعنی ہم پہاڑوں کو اکھاڑ کر خاک بنا دیں گے جو فضا میں اڑی پھرے گی. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً یعنی اور زمین چٹیل میدان کھلی ہوئی صاف نظر آئے گی, نہ اس پر کوئی عمارت ہوگی, نہ پہاڑ ہوں گے, نہ درخت ہوں گے. ابن حاتم نے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے اس تفسیر کی نسبت کی ہے کہ یہ جو یعنی چٹیل میدان اللہ تعالیٰ جو بنا دیں گے زمین کو, یہ اس طرح سے ہوگا کہ نہ کوئی عمارت ہوگی, نہ کوئی پہاڑی, نہ کوئی درخت وغیرہ, کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے,
اور عطا رحمہ اللہ نے بارزتاً کی تشریح میں یہ کہا ہے کہ زمین کا جو اندرونی حصہ ہے وہ اوپر آ جائے گا، یعنی جو مردے وغیرہ اس کے اندر ہوں گے وہ برآمد ہو جائیں گے. یعنی زمین جو ہے نا وہ بیسیکلی کیا کرے گی، سب کچھ ایکسپوز کر دے گی، سب کچھ جو کچھ اس کے اندر ہوگا وہ باہر آ جائے گا. وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے. فلم نغادر، اور ان میں سے کسی کو قبر سے اٹھائے بغیر نہیں چھوڑیں گے. یہ جو غادرہ ہوتا ہے نا، باب مفاعلہ سے ہوتا ہے، اور غدرہ باب ضربہ سے ہے. دونوں کا معنی ہے چھوڑ دیا. جیسے کہتے ہیں نا کہ یعنی وفا وعدہ کسی، یعنی وعدہ وفا ترک کرنے کو بھی اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے غدرہ، کہ اس نے وعدہ پورا نہیں کیا، اس نے وعدہ وفا نہیں کیا، یعنی چھوڑ دینا. تو ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے. ہر ایک کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا، کوئی نہیں چھوٹے گا، سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے. یہ ہے اس کا مطلب. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، یعنی کہ وَعُرِضُوا، اس کا معنی یہ ہوا کہ جیسے بادشاہ کے سامنے اس کی فوج لائی جاتی ہے نا، اسی طرح اللہ کے سامنے سب لوگوں کی صف بند شکل میں پیشی ہوگی، سب کو لایا جائے گا. لیکن بادشاہ کی پیشی کیا ہوتی ہے کہ وہ معائنے اور شناخت کے لیے ہوتی ہے، لیکن اللہ کی پیشی کیسے ہو رہی ہوگی کہ حکم جاری کرنے کے لیے ہوگی، یعنی اللہ کا حکم جاری ہو جائے گا. اس طرح سے یہ پیشی ہوگی کہ اللہ کا حکم جاری ہوگا، اللہ کا حکم جاری کرنے کے لیے یہ پیشی ہوگی. صفن یعنی سب ایک قطار میں سامنے آئیں گے، کسی سے کسی کو رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی کسی کے سامنے آنے سے کسی کو پریشانی نہیں ہو رہی ہوگی، کوئی کسی کے سامنے آنے سے معنی نہیں ہو سکے گا. سب اللہ کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہوں گے، صف بند ہو کے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کوئی نہیں چھوٹے گا. یہ آیات یہاں اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کے بارے میں بتا کے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہریالی سے، سبزے سے، بعد میں وہ جس کو ہوائیں چورا چورا ہو جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ہوائیں لیے پھرتی ہیں، اڑائے پھرتی ہیں. اللہ نے دنیا کی حیات کے بارے میں ایک بہت خوبصورت مثال دے کے ہر انسان کو آگاہ کر دیا کہ تم جس کو ایٹرنل سمجھتے ہو، جس کو دائمی سمجھتے ہو، تو بالکل ٹیمپرری ہے، اس میں تو کوئی ٹیمپٹیشن ہونی ہی نہیں چاہیے. کیسی بے دلی کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیات میں انسان کے دل کے اندر جو ایک پختگی تھی، ایک مضبوطی تھی، ایک محبت تھی جو گڑی ہوئی تھی، اللہ نے کیسی بے دلی ڈال دی طبیعت کے اندر کہ یہ تو ٹیمپریری، یہ تو عاجزی ہے، اس کے ساتھ کیا حق کرنا اپنے آپ کو، یہ چیز. پھر اللہ نے آگے مزید فردر کہ مال پہ رلائی کیا ہوا ہے، اولاد پہ رلائی کیا ہوا ہے، یہ دونوں بھی فانی ہیں، ان دونوں کا بھی کوئی حاصل نہیں ہے آخرت میں، تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. ہاں، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں وہ تمہارے باقیات الصالحات ہیں، جن کا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا. آگے پہاڑوں کا ذکر اللہ نے کیوں فرمایا؟ آگے یہ جو آیات آ رہی ہیں بہت خوبصورت حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا. دیکھیں پہاڑ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، کیونکہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جو بلند، سب سے زیادہ جو اسٹیبل اور مضبوط چیز ہے نا، پہاڑ. یعنی یہ ایک سمبل ہے اسٹیبلٹی کا. آپ کا مال آپ کو اسٹیبلٹی دیتا ہے، آپ کی دانست میں آپ کی اولاد آپ کو اسٹیبل کرتی ہے بڑھاپے میں، اور آپ کی جوانی میں جب آپ گر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، جب آپ کسی اونچے نیچے کرائسس میں ہوں، تو جوان اولاد آگے آتی ہے اور وہ پھر آپ کو نئی نئی اسٹریٹجیز بتاتی ہے، یا آپ کے پریشان کن حالات میں آپ کی معاون و مددگار ثابت ہوتی ہے، آپ کو اسٹیبلٹی دیتی ہے. اللہ نے ہر چیز کا بیان فرما کے آگے پہاڑوں تک کی اسٹیبلٹی کو یہاں پہ ذکر کر کے یہ فرما دیا کہ سب سے زیادہ اسٹیبل چیز پوری کائنات میں نظر دوڑا کے دیکھیں جو میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں، وہ پہاڑ ہیں. کتنے جائنٹ ہیں، کتنے مضبوط ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے، انہیں کون دھکیلے گا. لیکن سبحان اللہ العظیم کہ وہ دن ہوگا جس دن پہاڑ بھی اپنی جگہوں سے ہل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر ارشاد فرمایا، کئی ایک مقامات پہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، سورہ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنی پوری شدت سے تھر تھرانے لگے گی، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہوگا وہ اپنے دفینوں کو باہر نکال دے گی. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا. پھر اسی طرح اللہ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا کفار و مشرکین کے سامنے جب قیامت کی ہولناکیاں اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرمایا کرتے تھے نا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ اونچے اونچے ٹھوس و مضبوط پہاڑ جو بلندی میں آسمان سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی یہ کہاں جائیں گے؟
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو نقل فرما کر یہ ارشاد مبارک فرمایا تھا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 سے 107 تک اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ سے پہاڑوں کے انجام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا رب انہیں جڑوں سے اکھیڑ دے گا، بس اس کو ہموار، یعنی یہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان کو ہموار بنا دے گا کہ اس میں تمہیں کوئی موڑ اور ٹیلا نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے پہاڑوں کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ فرما دیا کہ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، یعنی زمین بھی سب کچھ جو اس کے اندر ہوگا وہ ایکسپوز کر دے گی، تو زمین کی بھی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، جیسے میں نے آپ کو سورہ زلزال کی ابھی آیت بتائی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ واقعہ میں کہ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، قیامت کے دن زمین تھر تھر کانپنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ پہاڑوں کا اور زمین کا اللہ نے حال بیان کیا ہے، مال اور اولاد کی حقیقت بیان فرما دی ان کی تشبیہات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پہاڑوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کیونکہ یہ سٹیبل چیز ہیں، یہ دنیا میں سب سے زیادہ سٹیبل نظر آتی ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہ ریئلائز کروا دیا کہ زمین جس کی ملکیت کے تم دعوے دار بنتے ہو، جس کی سرسبزی اور شادابی پر تمہیں فخر ہے، جس کی کثیر پیداوار پر تم بڑے اتراتے اور غرور کرتے پھرتے ہو، یاد رکھو ایک وقت آئے گا جب زمین کی ہر شے کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور ساری زمین چٹیل میدان اور بنجر ہو جائے گی، اور زمین پر کسی جگہ بھی تمہیں، یعنی کہ کوئی ایسی جگہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی جہاں پر شادابی ہو، جہاں پہ خوبصورتی ہو، جہاں پہ تر و تازگی ہو، کچھ بھی پہلے جیسا نظر نہیں آئے گا، بلکہ جو کچھ اس میں موجود ہوگا نا وہ اسے بھی باہر نکال پھینکے گی۔ مزید اس آیت کریمہ میں قیامت برپا ہونے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے اور انہیں رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرنے کی جو کیفیت ہے اور حالت ہے وہ بھی بیان فرمائی جا رہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب کو جو ہے صف در صف جو ہے سامنے لایا جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی دیکھو کہ آخر تمہارے پاس، یعنی تم ہمارے پاس آئے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا یعنی تم ہمارے پاس آ گئے، تم ہمارے پاس آئے آخرکار، جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، کما خلقناکم اول مرہ، یعنی جس طرح ہم نے تم کو برہنہ بدن، برہنہ پا، غیر مختون پیدا کیا تھا، پیدائش کے وقت تمہارے پاس دنیا کا مال و دولت کچھ بھی نہیں تھا، اسی طرح تم آج نادار ہو، برہنہ ہو، غیر مختون ہو، ہم نے تم کو قبروں سے اٹھایا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ تم کو قبروں سے اٹھا کر اللہ کے سامنے برہنہ بدن، برہنہ پا اور غیر مختون یعنی کہ لے جایا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، یعنی کہ یہ ساری چیزیں ارشاد فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، یہ پوری کیفیت بیان کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ کیا مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی، کیا ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھے گا؟ تو فرمایا عائشہ اس وقت کا معاملہ بہت سخت ہوگا، یعنی کسی کو کسی طرف دیکھنے کا کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے بھی ایسی ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ اس روایت میں آخر میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو بڑی خرابی ہوگی، ہم میں سے بعض کو برہنہ دیکھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے ہی شغل میں ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی وہ کس شغل میں ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اعمال نامے کھول کر سامنے لائے جائیں گے، جن کے اندر چھوٹی سے چھوٹی، یعنی جن کے اندر چھوٹی چونٹیوں کے برابر اور رائی کے دانے کے برابر بھی اعمال کا اندراج ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ نقل کی گئی ہے طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیا دن ہوگا، وہ کس قسم کی اس دن حیرانی ہوگی، پریشانی ہوگی، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے آگے آیات میں جو ہے بہت خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں، جو لوگ انکار کرتے تھے کہ ان کو تو اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے، ان کو اس چیز کا، دیکھیں جو کفار مکہ تھے نا، وہ بھی اس چیز کا انکار کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ پتہ نہیں قیامت میں قائم ہونا ہے یا نہیں ہونا، جھٹلاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ارشاد فرمایا، پھر جتنے بھی لوگ ڈینائی کرتے ہیں حیات بعد الموت کا، جن کو یقین نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، دنیا کے آخرت کا ان کو انکار ہے اور آخرت کے بارے میں ان کا کوئی
یعنی ذہن قبول نہیں کرتا ان باتوں کو، تو ان کے لیے بھی یہی ارشاد اللہ تعالیٰ نے، مطلب سب کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بل زعمتم الن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم یہی سمجھتے رہے کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت موعود نہیں لائیں گے، یعنی کوئی موعدہ، یعنی کہ کوئی یعنی وعدہ حشر پورا کرنے کا وقت۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 49 سے ہم اپنی بات کو شروع کریں گے انشاءاللہ، اور بقدر استطاعت اللہ کے حکم سے جتنی اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی ہم اتنی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب چلتے ہیں اپنے حفظ کی طرف۔ آپ کے سامنے آیات چل رہی ہیں اسکرین پر، حفظ سے متعلق آپ کو وہی طریقہ کار ہے جو ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں، ہمیشہ آپ نے فالو کیا ہے کہ یہ جو 4 آیات آپ کی اسکرین پر چل رہی ہیں، ان میں سے پہلی آیت کو 10 مرتبہ پڑھیں گے آپ اچھی طرح دیکھ کے، اس کے زیر زبر پیش تشدید کو نظر میں رکھتے ہوئے، پھر دوسری آیت کو بھی اسی طرح 10 مرتبہ دیکھ کے مکمل اس کے اوپر غور کر کے اس کو یاد کریں گے۔ جب یہ دونوں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد یاد ہو جائیں تو دونوں کو ملا کے 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طرح تیسری آیت کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر چوتھی آیت کو 10 مرتبہ پڑھیں گے مکمل طور پہ غور کرتے ہوئے، اور جب یہ دونوں آپ کو یاد ہو جائیں تو ملا کے 3 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر جب یہ چاروں آیات آپ کو یاد ہو جائیں گی تو پھر چاہے تو چاروں کو ملا کے 10 بار پڑھ لیجئے یا چاروں کو ملا کے 3 بار پڑھ لیجئے، آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو شرح صدر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو آپ سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے آپ کو بھی اور مجھے بھی، آمین یا رب العالمین۔